السلام علیکم. میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم مطالعہ پاکستان کے پہلے چیپٹر کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم لیگ کا قیام. اس سے پہلے ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے نظریات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کیا ہے. اس کے بعد نظریہ پاکستان کی اجزائے ترکیبی، علی گڑھ کا قیام، اور آج مسلم لیگ کا قیام پڑھیں گے. تو دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی نئی تحریک چلتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیچھے اسباب کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ انہیں ایک نئی تحریک چلانی پڑتی ہے. جس طرح سے ترقی پسند تحریک چلی، اس کے بھی پیچھے کافی زیادہ اسباب تھے. تو علی گڑھ کی تحریک چلی، وہی بات کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو اسی ضروریات کے تحت مسلم لیگ کا قیام ہوا. تو آج پڑھیں گے کہ اس کے پیچھے کون کون سے اکابرین تھے، جن میں نام آ جاتا ہے نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان. یہ وہ تمام تھے جو ایک اس میں کانفرنس میں شریک ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے بھی جو حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، ان کو منوانے کے لیے ہمارے پاس بھی ایک جماعت ہونی چاہیے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے بعد میں یہ جماعت عمل میں وجود میں آئی. تو وہ نام دیکھ لیتے ہیں. نواب وقار الملک کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا. یہ اب وہ ڈیٹ کیا تھی؟ 30 دسمبر 1906 میں اس کا جو قیام تھا وہ ممکن ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، سردیوں میں یعنی 30 دسمبر کو. اور سر آغا خان کو مسلم لیگ کا پہلا صدر بنایا گیا. یہ ایم سی کیوز ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور لندن برانچ کا جو صدر ہے وہ سید امیر علی کو بنایا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، وہ کون سی ایسی پاسبلٹیز تھیں، کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی بنا پہ مسلم لیگ قائم ہوئی، یہ جماعت. تو سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ تھا اردو ہندی تنازعہ. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جنگ آزادی جو ناکام ہوئی 1857 کو، اس سے 10 سال بعد جا کے یہ اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا. اب جب یہ تنازعہ شروع ہوا تو اس میں دفتروں میں جہاں پہ اردو زبان تھی اس کی جگہ ہندی، اور جہاں پہ فارسی تھی اس کی جگہ پہ سنسکرت کو رائج کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں. تو یہاں پہ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ہندو ہیں وہ تعصبات کا شکار ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، جس کی بنا پہ وہ ہماری زبان سے بھی نفرت کر رہے ہیں. پہلی وجہ تو یہ. دوسری وجہ فرقہ واریت. فرقہ واریت اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ جتنے بھی ہندو تھے وہ مسلمانوں کے خون کے دشمن ہو گئے تھے، پیاسے ہو گئے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے تحریکیں شروع کر دی. اس میں سر فہرست نام آ جاتا ہے شدھی تحریک کا، اس کے بعد سنگٹن تحریک کا. شدھ کا مطلب ہے پاک، یعنی صاف کرنا. تو وہ کیا کرتے تھے، جو ہندو مسلمان ہو چکے ہوتے تھے ان کو دوبارہ ہندوازم میں کنورٹ کرتے تھے. اگر کوئی نہیں مانتا تھا، اس کی وجہ نہ ماننے کی یہی تھی کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے جس نے ان تمام نیچ ذات جو شودر تھے ان کو پاتال سے اٹھا کر فلک پہ چڑھا دیا تھا. تو لہذا وہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے. اب یہاں پہ ان کی جو شدت پسندی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے سنگٹھن تحریک کے حوالے ان تمام نو مسلمز کو کر دیا. تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو ختم کر دیتے تھے. تو تیسری وجہ مسلم سیاسی بیداری. یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، میں اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب مسلمان جتنے بھی تھے ان کے پاس سیاسی شعور نہیں تھا. یعنی ان کے ساتھ یہی تھا کہ جو ان کو اچھی بات کہہ دیتا تھا وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے تھے، چاہے اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا تھا. یہ وہی مثال ہے کہ دو سٹوڈنٹس آتے ہیں ایک ٹیچر کے پاس، اور ایک بالکل پاک صاف ہے، لباس اس کا صاف ہے، دوسرا جو سٹوڈنٹ ہے اس کا لباس گندا ہے. اب استاد ان دونوں کو کہتا ہے کہ جاؤ نہاؤ. اب سوال ہے کہ کون نہانے جائے گا؟ آپ بولیں گے وہ جو گندا ہے. تو میں کہوں گا کہ نہیں،
وہ گندے والا نہیں جائے گا کیونکہ وہ گندا ہے, اس کو تو عادت ہی نہیں نہانے کی. تو صاف والا جائے گا کیونکہ وہ نہانے کی عادت ہے. آپ مان لیں گے واقعی بات درست ہے. پھر دوسری بار استاد کہے گا کہ جاؤ نہاؤ, اب کون جائے گا؟ اب بولیں گے وہی جو صاف ستھرا ہے. اب جواب ہے غلط, وہ تو صاف ہے, اس کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو گندے کو ہے, تو گندے والا جائے گا. تو یہی مثال اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مسلمانوں کے پاس سیاسی شعور نہیں تھا, انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دل سے ان کے ساتھ کون چل رہا ہے. اوپر سے تو کوئی بھی بات کرتا ہے حقوق کی, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والی نسلوں کا بھی سوچتا ہے. تو چوتھی وجہ انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا, یہ ہندوؤں کی جماعت تھی, 1885 میں بنی. تو اب یہاں پہ کیا ہوا, انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کو بالکل ہی ٹھکرا دیا, یعنی وہ صرف برائے نام ہی ان کے حقوق رہ گئے تھے. تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہماری بھی ایک جماعت ہونی چاہیے, اگر تو ایک ایسی جماعت ہو جو اقلیتوں کا بھی خیال رکھے. لیکن یہ جو کانگریس ہے یہ تو اقلیتوں کا خیال ہی نہیں رکھ رہی. تو لہٰذا مسلمانوں نے کیا کیا, وہ اس سے اکتا گئے. لہٰذا یہ ایک چوتھی وجہ ہوئی. پانچواں پوائنٹ, تقسیم بنگال کی مخالفت. اب دیکھیں بنگال بہت بڑا صوبہ تھا. اب اتنا بڑا صوبہ چلانے کے لیے انگریزوں کو کافی زیادہ دقت پیش آتی تھی. اب وہ کیا کیا, انگریزوں نے اس کو تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جب اس کو تقسیم کیا تو جو مشرقی بنگال تھا اس میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی, اور مسلمانوں نے ترقی کرنا شروع کر دی. وہاں پہ سورسز زیادہ تھے مشرقی بنگال میں, تو ہندوؤں کو مسلمانوں کی ترقی برداشت نہیں ہوئی. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, اس کی مخالفت کے لیے تحریک چلانی شروع کر دی. تو مسلمانوں نے کہا یہ کیسے عجیب لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں جو ہماری ترقی تک برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ پانچواں پوائنٹ اس کا. تو 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. یہ ایم سی کیوز ہے, نوٹ کر لیں. اور لارڈ کرزن تھے جنہوں نے اس کو تقسیم کیا. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. اس کے بعد ہے ذبی گاؤ کا مسئلہ. گاؤ یعنی گائے, ذبح کرنے کا مسئلہ تھا. ہندو گائے کو مقدس جانور مانتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو مسلمان کیا کرتے ہیں, عید الاضحیٰ پہ ان کو قربان کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ عید الاضحیٰ پہ بھی, عام دنوں میں بھی اس کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو یہ بات ہندوؤں کو ناگوار گزری. اب اس میں جو انتہا پسند, شدت پسند تحریکیں تھیں ہندوؤں کی, انہوں نے آگے بڑھ کے مسلمانوں کا جو تھا قتال وہ شروع کیا. تو اب ان میں سارے ہندو نہیں آ جاتے, انتہا پسند ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے, شدت پسند ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے. اکثر ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جو شدت پسند ہے, انتہا پسند ہے, تو ان میں بھی ہیں. تو یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا. 7واں پوائنٹ ہے سیاسی اصلاحات کا اعلان. اب سیاسی اصلاحات کیا تھی؟ یہ برے صغیر میں جتنا نظام چل رہا تھا یہ برطانیہ کے انڈر کنٹرول تھا. اب برطانیہ میں الیکشنز ہوئے تو نئی جو حکومت آئی وہ تھی لبرل پارٹی. اب لبرل پارٹی نے کہا کہ برے صغیر میں جدید اصلاحات نافذ کی جائیں گی. اب ایسے میں ان کے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا مسلمانوں کے پاس کہ نئی جماعت آئی ہے. ظاہری بات ہے ہمارے پاکستان میں بھی الیکشن ہو تو ہماری توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ یار یہ نئی جماعت آنے والی ہے, یہ ہمارے رائٹس کو دیکھے گی, ہمارے لیے کچھ کرے گی. تو مسلمانوں نے بھی امیدیں وابستہ کی, اپنی جماعت بنائی تاکہ ہم جماعت کی شکل میں ان کے پاس جائیں, وہ یہ نہ سمجھے ہم تو بکھرے ہوئے ہیں. خیر, 8واں اور آخری پوائنٹ ہے شملہ وفد کی کامیابی. اب شملہ کے مقام پر جیسے ہمارا یہاں پہ مڑی بڑا ایک صحت افزا مقام ہے, اسی طرح سے بھارت میں شملہ کا مقام ہے. وہاں پہ میٹنگ ہوئی, جتنے بھی مسلم اکابرین تھے, تو وائسرائے کو اپنے معاشرتی حقوق کے لیے, مسلمانوں کے حقوق کے لیے تمام تر تجاویز پیش کی گئیں. تو یہاں پہ بھی ان کو کامیابی ملی, تو انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے. اب اس کو میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں اس پورے لیکچر کو. تو اس میں جتنے بھی میں نے پوائنٹس بتائے ہیں میں ان کو اب بتا رہا ہوں آپ کو. تو پہلا اس میں ہے کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات استوار کرنا. حکومت کس کی ہے؟ انگریزوں کی. اس کے بعد ہے برے صغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا. اس کے بعد تیسرا اس کا مقصد
مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا کہ مسلمان ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اقلیت کو ہی ہمیشہ دبایا جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جدا گانا طریقہ انتخاب رائج کرنا، یعنی مسلمانوں کے لیے الگ ووٹنگ ہوگی تاکہ ان میں سے لیڈر چنا جائے۔ اس کے بعد قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص کروانا، یعنی جتنی بھی اسمبلیاں تھیں وہاں پہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، انگریز بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کے رائٹس کی بات کر سکیں۔ اس کے بعد ایسا طرز حکومت خود اختیاری اختیار کرنا جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو، ہندوستان کے فائدے کے لیے ایک ایسی جماعت بنائی گئی جو ہندوستان کی اجتماعی بھلائی چاہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے لوگوں میں عوامی خدمت کا ذوق پیدا کرتے ہوئے مختلف گروہوں کے درمیان تعاون قائم کرنا۔ سب سے بڑی بات ہے مل جل کے چلنا۔ یہ میں اس کو کنکلیوڈ کروں تو یہ بات تھی، باقی سارے مقاصد ہم نے پڑھ لیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ذہن میں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔